تو آیت نمبر 266 سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں میرے پاس سامنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میوٹ کر لیجئے، جو پسند کرے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، پس چاہیے کہ اس کی موت کے سے پہلے مطلب کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور چاہیے اسے کہ لوگوں کی طرف اس چیز کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ آئے لوگوں کی طرف اس چیز کے ساتھ جو وہ خود پسند کرتا ہے، یعنی کہ اس کی طرف آئے یعنی لوگوں کو وہ دے جو وہ خود پسند کرتا ہو اپنے لیے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو خرچ کرنے کے بھی دو راستے ہیں، ایک شیطان کا خواہشات کا راستہ، ایک فی سبیل اللہ۔ تو انسانوں کی بھلائی، اللہ کی رضامندی، دین کی سربلندی اور جو ہے بلند مقاصد کے لیے خرچ کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو اللہ کے مطلب جو شیطان کے بھائی لوگ کون ہوتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارے اوپر آپ دیکھیے، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ خرچ کرنے کا ثواب کتنے گنا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی زکوٰۃ نکالنے کی پوری کوشش کریں، زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کا خاص اہتمام کریں۔ اب جو ہے ہم کتنا کچھ فضول خرچی کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، تو کتنا ہم شیطان کے ساتھ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور کتنا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ذرا یہ چیک کر لیں، میں چاہتی ہوں ہر انسان یہ غور کرے کہ کہاں فضول خرچی ہو رہی ہے، کہاں اسراف ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے اسراف کرنے کو عیش و عشرت کا اسٹیٹس کا سمبل بنا لیا گیا ہے، اور اس کو کر کے لوگ آپ دیکھتی ہوں گی اپنے بہت سارے اسٹیٹس ایسے ہوتے ہیں لگا کر، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہائی کلاس اپر کلاس سمجھے جائیں گے، اور اس کو ایک تعریف سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ضرورتیں جس چیز سے اور جن سامان سے حل ہو سکتی ہیں اس سے کہیں زیادہ کیا کہ مال لگا کر اور وقت اور صلاحیت لگا کر اور خرچ کیا جاتا ہے، اور اسراف یعنی کہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ سب کوئی تعریف کی بات نہیں، اس کو کبھی اللہ نہ کرے لائک نہ کریں، اس کو کبھی شیئر نہ کریں، ان چیزوں کو کبھی پسند نہ کریں، ان چیزوں کو کبھی پروموٹ نہ کریں کسی بھی طرح سے جہاں اسراف نظر آئے۔ تو یہ بات سمجھ لیں۔ چلیے ایک آیت رہ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے کیا کرو، خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ جو ابھی دو حدیث میں نے پہلے بتائی نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو پچھلی والی سے بھی ریلیٹڈ ہے لیکن اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر صدقے کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے، من و اعضاء، کہ احسان جتانے والا اور تکلیف دینے والے اور ریاکاری سے بالکل پاک ہو، جیسا کہ پچھلی آیت میں آیا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے ہو، چاہے وہ کاروبار تجارت ہو کے ذریعے سے ہو یا فصل باغات کی پیداوار سے ہو۔ اور یہ جو فرمایا خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو، تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا ہے، حدیث میں ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کی جائیں، جیسا کہ آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھ رہی ہوں میں۔ یہ اس کی شان و نزول کی روایت میں بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ جو خیر کی طرف رغبت نہیں رکھتے خراب اور نکمی کھجوریں اہل صفا کے لیے مسجد میں لٹکا جاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2987 ہے۔ تو کیا ہے کہ جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو الا ان تغمضوا فیہ، یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں نہیں لینا پسند کرتے اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی خرچ وہی ایسے نہ کرو۔
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ وسعت اور علم والا ہے۔ یعنی بھلے کام میں خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے مفلس اور خلاش ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا۔ جیسے کہ ابھی اسراف کی بات آئی ہے، آپ دیکھیے بہت ساری فضول خرچیاں ہم کس طرح سے شیطان ہمیں کرتا ہے، اندر سے جو ہے انوالو کراتا ہے ہمیں ان چیزوں میں، انٹرسٹ پیدا کرتا ہے کہ نہیں یہ تو اب ہمیں کرنا چاہیے، اور بالکل ہائی سے ہائی کوالٹی کی طرف جاتے ہیں ہم، حالانکہ ہم گزارا کر سکتے ہیں ایک میڈیم کوالٹی سے بھی۔ چلیے خیر، بلکہ ان برے کاموں کی طرح سجا و سنوار کر پیش کرتا ہے شیطان، ان کے نیک خفتہ آرزوؤں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ اس لیے دیکھا گیا کہ مسجد مدرسے اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال سود 100-200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے، لیکن یہی شخص سینما، ٹیلی ویژن اور شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ یہ بات آپ میری سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آپ دیکھیے کوئی کار خیر، جو اس میں یہ میں تفسیر سے پڑھ رہی ہوں، تو کیا ہے، انسان کتنا حساب کتاب سے خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، لیکن آپ یہی خرچے دیکھیے، ہمیں کہیں فیس جو ہے اپنی سبمٹ کرنا ہو، یا اور بھی کئی سارے ایسے ہمارے اوپر ایکسپینسز ہوتے ہیں جس کو ہمیں دینا ہوتا ہے، اور ہم بڑے خوشی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں ہم کتنے زیادہ کیا ہو جاتے ہیں، حساب کتاب کرنے والے۔ تو یہ دیکھیے بہت اچھا پوائنٹ ہے، وقت بہت کم ہے میرے پاس، 1 منٹ بچا ہے شاید، تو آپ بہت اچھی طرح بات کو سمجھ لیں۔ تو اس سے جو ہے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسے خرچ کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا، ہم فوراً دیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو پے کرنا ہی ہے ہمیں، یہ تو ہمارے بلس ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن خرچ کرنا ہے ہمیں۔ شیطان جو ہے ہمیں بخیل بھی بناتا ہے، لیکن شیطان اسراف بھی سکھاتا ہے۔ بخیل کہاں بناتا ہے؟ جہاں پر اللہ کے دین کے معاملے میں یا کہیں شکر گزاری کا معاملہ ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیلنس میں رہنا ہے، اور ہمیں دینے کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہنا ہے کہ ہمیں ہر وہ مال، پاکیزہ مال، حلال کمائی میں سے صدقات کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں بھی، اور ان راستوں میں بھی جہاں سے کسی کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، یا پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، یا پھر کسی